ذرا سوچ کر دیکھیے، آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، تب تپاتی دھوپ میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہوتا ہے اور آپ دوڑ کر زمزم پینے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ٹوٹی کھولتے ہیں پانی غائب۔ آپ گھبرا کر وہاں موجود خادم سے پوچھتے ہیں کہ زمزم کا پانی کیوں نہیں آ رہا، اور اس کا جواب آپ کے ہوش اڑا دیتا ہے کہ زمزم کا کنواں ہی غائب ہو چکا ہے۔ یہ صرف کوئی وہم یا تصور نہیں، بلکہ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے مکہ کا پانی واقعی اسی طرح غائب ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مکہ پر قابض قبیلہ جرہم نے زمزم کے پانی کو اپنی تجارت اور بزنس بنا لیا تھا۔ وہ اللہ کے پانی پر لوگوں سے پیسے وصول کرنے لگے، جس پر دوسرے قبیلوں نے شدید اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا پانی ہے، جرہم کی ملکیت نہیں۔ لیکن جرہم کے سرکش لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر پانی کے پیسے نہیں دینے تو اپنا کنواں خود کھود لو۔ جب قبیلہ جرہم کا ظلم اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو مکہ کے دوسرے بڑے قبیلوں خزاعہ اور بنو بکر نے ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ خزاعہ کے سردار نے بنو بکر کے سردار سے کہا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، ہمیں مل کر جرہم پر حملہ کرنا ہوگا، اور اللہ کی توحید کی خاطر دونوں قبیلے جرہم کے خلاف متحد ہو گئے۔ یہ جنگ کئی دنوں تک چلی اور جرہم قبیلے کو اپنی ہار صاف نظر آنے لگی۔ انہوں نے دشمن کے خوف سے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی ایک خطرناک سازش رچی۔ انہوں نے سوچا کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے وہ اس پانی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے، تاکہ نہ یہاں پانی رہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور انہوں نے مکہ چھوڑنے سے پہلے زمزم کے پورے کنویں کو مٹی سے بھر کر غائب کر دیا۔ اگر آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حیرت انگیز اور تاریخی واقعات سے ناواقف ہیں تو آپ اپنے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے غافل ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہم سب پر لازم ہے۔ زمزم کا پانی دوبارہ کیسے ملا اور قرآن پاک کس طرح ہم سے باتیں کرتا ہے، اگر آپ یہ سب بہترین ابھی یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، اس کی ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جرہم قبیلے کے کنواں دفن کرنے کے سینکڑوں سال بعد تک مکہ کے لوگ یہ بھول چکے تھے کہ زمزم کا کنواں اصل میں کہاں تھا۔ جب زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تو مکہ میں پانی کی شدید قلت ہو گئی، لوگ دور دراز کنوؤں پر منحصر ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کنویں کو دوبارہ دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ عظیم ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی۔ ایک رات عبد المطلب کعبہ کے پاس حجر اسماعیل میں سو رہے تھے۔ انہیں خواب میں ایک غیبی آواز سنائی دی جس نے کہا، طیبہ، پاک چیز کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، لیکن وہ آواز بغیر جواب دیے غائب ہو گئی۔ دوسری رات وہی آواز دوبارہ آئی اور کہا، برہ، نیکی یعنی کہ برہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، پر کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری رات آواز نے کہا، مضمونہ یعنی کہ محفوظ چیز کو کھودو۔ چوتھی رات آخر کار اس آواز نے صاف لفظوں میں کہا، زمزم کو کھودو۔ جب حضرت مطلب نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے تو اس آواز نے بتایا، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ حاجیوں کی پیاس بجھائے گا۔ خواب میں عبد المطلب کو کنویں کی بالکل صحیح جگہ یعنی لوکیشن بتانے کے لیے کچھ خاص نشانیاں دی گئیں۔ وہ جگہ جہاں قریش کے لوگ جانوروں کی قربانی دیتے تھے، یعنی جہاں گوبر اور خون ہوتا تھا، جہاں چیونٹیوں کا ایک بل تھا، جہاں ایک سفید پروں والا کوا زمین پر چونچ مار رہا تھا۔ یہ جگہ مکہ کے دو بتوں کے بالکل بیچ میں تھی، یعنی کہ اصافہ اور نائلہ کے بیچ میں تھی۔ اگلی صبح عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر کدال اور پھاوڑ اٹھا کر بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئے۔
جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو قریش کے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ بتوں کے پاس کھدائی کر رہے تھے، لیکن عبد المطلب بنا رکے کھودتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد زمین کے نیچے سے وہ قدیم پتھر اور کنویں کا منظر نظر آ گیا جو جرہم قبیلے نے چھپایا تھا۔ کنواں دیکھتے ہی عبد المطلب نے جوش میں آ کر بلند آواز سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر! جب کنواں مل گیا اور اس میں سے میٹھا پانی ابلنے لگا تو قریش کے باقی قبیلے دوڑ کر آئے اور کہنے لگے، یہ ہمارے اجداد اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس لیے اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے کہا، نہیں، یہ اللہ نے خاص طور پر مجھے خواب کے ذریعے عطا کیا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے وہ سب مکہ سے باہر ایک کاہنہ کے پاس جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں ریگستان کے بیچوں بیچ عبد المطلب کا قافلہ پیاس سے مرنے لگا اور قریش والوں نے انہیں اپنا پانی دینے سے منع کر دیا۔ تبھی ایک معجزہ ہوا۔ جیسے ہی عبد المطلب کے اونٹ نے زمین پر پیر مارا، وہاں سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر قریش کے قبیلے خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، بے شک اللہ نے یہ کنواں صرف آپ کے لیے ہی چنا ہے، ہم زمزم کے معاملے میں اب آپ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ باقیوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔